بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں حضرت صالح کی قوم جس کو سمود کہا جاتا تھا ان کا تذکرہ تھا، جس میں اہل مکہ کو یہ بتایا گیا کہ تم لوگ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دنیا سے ختم کر دینے کا پلان بنا رہے ہو، تو تم سے پہلے قوم سمود نے حضرت صالح کو بھی دنیا سے ختم کر دینے کا اور ان کے ماننے والوں کو دنیا سے ختم کر دینے کا پلان بنایا تھا، مگر ان لوگوں کا یہ پلان کارآمد نہیں ہوا، وہ خود ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ یہاں سے اہل مکہ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ اہل مکہ جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے اور مکہ سے چلے جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ 2 ہجرت مسلمانوں نے کی، پہلے حبشہ کی طرف گئے پریشان ہو کر، جب مکہ میں ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تو پریشان ہو کر پہلے تو حبشہ کی ہجرت کی اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ تو یہ بتانا ہے کہ جس طرح سے کفار مکہ مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں اور مکہ چھوڑنے پر مجبور کر رہے ہیں، اسی طرح قوم لوط نے بھی کیا۔ ان کے سامنے بھی جب حضرت لوط نے دین کی دعوت پیش کی اور جس برائی اور گندگیوں میں وہ لوگ پڑے ہوئے تھے، جب اس پر انہوں نے ان پر نکیر کی، منع کیا کہ یہ غلط چیز ہے، تو ان لوگوں نے یہی کہا کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو۔ تو حضرت لوط کی قوم نے یہی کہا کہ ان کو بستی سے نکال دو۔ یہی مکہ والے بھی کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو ماننے والے کو مکے سے نکال دو۔ لیکن ہوا کیا؟ رزلٹ کیا رہا؟ حضرت لوط کی جو قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا۔ جو لوگ ایمان لانے والے تھے بس وہی بچے، جو ایمان نہیں لائے کوئی بچا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو تم لوگ اسکیمیں تیار کرتے ہو اور یہ جو پلان بناتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک لمحے میں ختم کر سکتے ہیں، اور کیے۔ لہٰذا مکہ والوں کو بھی اور رہتی دنیا تک کے لیے جو بھی اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں،
جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے، ہماری بستی سے اسلام اور مسلمان ختم ہو جائیں، ان کو یہ واقعہ، اس طرح کے واقعات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج اگر اس ملک کے اندر یا دنیا کے کسی ملک میں بھی اگر یہ سوچا جا رہا ہے کہ مسلمان یہاں سے ختم ہو جائیں، چلے جائیں، اسلام کا نام و نشان باقی نہ رہے، تو ہمیں اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے لوگوں کی یہی سوچ رہی کہ اسلام ہمارے ملک سے ختم ہو جائے، ہمارے بستی سے اسلام کو ماننے والے ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ختم کر دیا۔ اسلام اور مسلمان ختم نہیں ہوئے۔ مکہ والے بھی کیا کیے، مجبور کیے، ہجرت کرنے پر مجبور کیے، چلے گئے ہجرت کر کے لوگ، لیکن بالآخر پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی دنوں کے بعد جنگ بدر میں اتنے سارے مارے گئے، قید کیے گئے، اور ہوتے ہوتے چند ہی سالوں میں مکہ فتح ہو گیا، شان و شوکت کے ساتھ مسلمان اور حضور علیہ السلام مکہ میں داخل ہو گئے۔ تو رزلٹ جو ہوگا وہ اسلام اور مسلمانوں کے حق میں ہی ہوگا۔ شروع میں یہ طاقتیں ایسا کریں گی، آپ کو نکالنے کی، بھگانے کی، کمزور کرنے کی، پریشان کرنے کی، لیکن دین پر اگر جم گئے اور حالات سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا شروع کر دیا تو پھر رزلٹ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش رہی، اسی کو حضرت لوط کی قوم کا واقعہ سنا رہے اہل مکہ کو کہ آج تم جو مسلمانوں کو اور ان کو نکال رہے ہو، یہ کوئی تمہارا آج کا عمل نہیں، پہلے بھی ایسے ہی ہوا، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ، اسی کو ذہن میں رکھو، تمہارے ساتھ بھی پھر وہی ہوگا۔ وَلُوطًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم نے لوط کو بھی بھیجا تھا۔ کہاں بھیجا تھا؟ ان کی قوم کے پاس۔ کیوں بھیجا تھا؟ دعوت کا پیغام لے کر کہ جاؤ توحید ان کے سامنے پیش کرو کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ اور جو بھی برائیوں میں اور بیماریوں میں وہ لوگ مبتلا تھے اس سے ان کو باہر نکالنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت لوط گئے، توحید کی بھی دعوت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم لوط ایک نہایت ہی گھٹیا اور گندے عمل میں تھی۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ گندا عمل، یہ گھٹیا عمل اسی قوم میں شروع ہوا جو یعنی مرد سے اپنی خواہش پوری کرتا تھا۔ سب سے پہلے اسی قوم میں یہ عمل ہوا، تو اسی کی طرف حضرت لوط نے کہا ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے پیار کے ساتھ کہ اتاتون الفاحشہ، کیا تم لوگ بے حیائی کا کام کرتے ہو، یعنی وہی لڑکوں کے ساتھ گندی حرکت کرتے ہو، وانتم تبصرون، جبکہ تم لوگ سمجھدار ہو۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ بھائی ایک تو ہے کہ بیوقوف بے عقل قسم کے لوگ ہیں وہ ایسی حرکت کریں، اور تم لوگ تو سمجھدار ہو، سمجھدار ہونے کے باوجود ایسی حرکت کر رہے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش اور اپنی شہوت پوری کرتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ نادانی کا کام کر رہے ہو۔ یہ اوپر تو کہا کہ بھائی تم لوگ سمجھدار ہو، پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لیکن سمجھدار ہونے کے باوجود جب ایسا کر رہے ہو تو یہ کیسا کام ہوا؟ نادانی والا کام ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے جب ان کو ان کی برائی کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یہ غلط کام کر رہے ہو، تو ہونا چاہیے کہ آدمی اس پر دھیان دیتا، توبہ کرتا، مانتا کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کیا جواب دے رہے ہیں؟ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، تو حضرت لوط کی قوم کا جواب صرف یہی تھا کہ لوط کے خاندان والوں کو اب تم اپنی بستی سے نکال دو۔ جب ان لوگوں نے ان کو سمجھایا تو کیا ان لوگوں نے جواب میں کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہم اس سے توبہ کریں گے، ایسا نہیں کہا، بلکہ
یہ کہا کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو. کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں. ہم لوگ جو حرکت کر رہے ہیں اس کو کیا کہنے ہیں؟ یہ گندی حرکت ہے، بری حرکت ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو اتنے پاک صاف بن رہے ہیں، تو ہم گندے لوگوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام؟ لہذا ان کو ہمارے یہاں سے نکال دو. خیر، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لوط کو بھی بچا لیا، نجات دے دی، اور حضرت لوط کے خاندان والے کہہ لیجئے، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو ان پر ایمان لانے والے تھے، سب کو بچا لیا. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت لوط پر ایمان نہیں لائی تھی. تو یہاں اللہ کے عذاب سے جو بچنا ہوگا وہ خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو سیلاب میں غرق کر دیا گیا. حضرت لوط کی بیوی ہے، ایمان نہیں لائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت لوط کو تو بچا لیا، ان پر ایمان لانے والوں کو تو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے، کہ ان کی بیوی نے ایمان نہیں رکھ لایا ان پر، تو وہ بچ نہیں سکی. قدرناہا من الغابرین، ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ان کو طے کر دیا تھا کہ یہ حضرت لوط کے ساتھ نہیں جائیں گی، بستی کے اندر ہی رہیں گی، اور جن لوگوں پر عذاب آئے گا ان میں سے یہ بھی ہوں گی، ان پر بھی عذاب آ جائے گا. اس لیے یہ نہیں گئی حضرت لوط کے ساتھ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان لوگوں پر، قوم لوط پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی. ایک خاص قسم کی جو بارش تھی، یہ کیا تھی؟ یہ پتھروں کی بارش تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے دو باتیں ہوئی. ایک تو یہ ہوئی کہ حضرت جبرائیل نے پوری بستی کو ایسا اپنے پر اٹھا لیا اور اٹھا کے بالکل پلٹ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش بھیج دی جو بالکل گولی کی طرح لگتا اور سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. یہ ہے اللہ. کتنا آدمی چیلنج کرتا ہے اللہ کو. چیلنج دیکھو زبان سے بھی ہوتا ہے اور چیلنج عمل سے بھی ہوتا ہے. ابھی ہم نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ستا رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ سب بھی تو چیلنج ہی کرنا تو ہوا. چیلنج کا مطلب کہ ہم ڈر نہیں رہے اللہ سے. اگر ہم ڈرتے تو یہ سارے کام ہم کرتے کیا؟ ظاہر سی بات ہے نہیں کرتے. ہم کر رہے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ طاقت والا ہے، پھر بھی ہم ڈر نہیں رہے اس سے. دیکھیے ایک لمحے کے اندر پوری بستی کو تباہ کر دیا، بلکہ حضرت جبرائیل نے تو بس ایک ہی پر پہ پوری بستی کو اٹھا کر پلٹ دیا. 600 پر ہیں ان کے، حضرت جبرائیل کے 600 پر ہے. پوری بستی کو جو پلٹ دیا وہ کتنے؟ ایک ہی سے پوری بستی کو پلٹ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو پورے سسٹم کو پورا لمحوں میں ختم کر دیں، ایک فرشتے کے ذریعے سے ختم کر دیں. کہیں پھر بھی انسان اللہ سے نہیں ڈرتا. تو یہ واقعہ یہاں تک تھا. کئی پیچھے کئی قوموں کا آیا کہ جو سنایا گیا کہ پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کیا. جن لوگوں نے مانا، ان کی باتوں کو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عزت کی زندگی دی، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، آخرت میں ان کا بہترین ٹھکانہ ہے. اور جو لوگ نہیں مانے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل، اور آخرت میں تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے ہی. ٹھیک ہے، تو یہاں تک رسالت کا بیان تھا. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا ہے. توحید کو بیان کرنے سے پہلے
جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں جمعہ میں یا اور دوسرے کسی جلسے میں، کسی اور پروگرام کے وقت میں جو تقریر کرنے والے ہوتے ہیں وہ پہلے خطبہ پڑھتے ہیں، ہے نا؟ خطبہ جانتے ہیں نا، الحمدللہ نحمدہ و نستعین، تو خطبہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ یہ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سکھائی کہ جب اپنی کوئی بات کہنی ہے آپ کو تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہونی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں پر دعا اور ان کے لیے دعا سلام ہونا چاہیے، اس کے بعد اپنی بات کہنی چاہیے۔ یہاں پر بھی دیکھیے آگے توحید کو بیان کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی آ رہی ہے، اس کے بعد پھر جو بات بیان کرنی ہے وہ بات بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہیے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے کون ہیں؟ جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا، چن لیا، وہ کون ہیں؟ اس میں بعضوں کی رائے یہ ہے کہ اس سے حضرات صحابہ مراد ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے ان لوگوں کو چن لیا تھا۔ بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے تمام انبیاء، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں یہ آیا ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، تو اس سے مراد ہے تمام انبیاء، کہ سلامتی ہو کس پر؟ تمام انبیاء پر۔ اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے ان بندوں سے مراد ہے ہر نبی کے ماننے والے، ہر زمانے میں اپنے وقت کے نبی پر جو لوگ بھی ایمان لائے وہ سب اللہ کے منتخب بندے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس بات کے لیے چن لیا، سلیکٹ کر لیا کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت کے نبی پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ خطبے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہیں زیادہ یا وہ باطل معبود جن کو یہ کفار و مشرکین اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ بہتر ہے؟ اللہ بہتر ہے یا یہ ان کے باطل معبود بہتر ہیں؟ سیدھی بات ہے کہ اللہ بہتر ہے۔ اب کہتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا بتاؤ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا اور آسمان سے تمہارے واسطے پانی برسایا؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس پانی سے ہم نے خوشنما باغات اگائے۔ جب بارش ہوتی ہے تو دیکھیے نا زمین کیسی سوکھی ہوئی رہتی ہے، لیکن ہر طرح کے پیڑ پودے درخت بالکل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، خوبصورت لگنے لگتے ہیں، ہے نا سلیمان؟ بہت سے لوگ اس کی ویڈیو بنا کر اس پر ڈالتے ہیں، اسٹیٹس پر ڈالتے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں تو ایسا ہے نا، کیوں اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ سوچنے کی چیز ہے کہ یہ جو اتنا خوشنما لگ رہا ہے یہ کیسے لگ رہا ہے، کس نے اس کو خوشنما بنا دیا، اس کی طرف ذہن جانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم کر رہے ہیں ایسا، ہم آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا، اس کے نتیجے میں خوشنما باغات ہم نے اگائے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرا، اگر ہم ایسا نہ کرتے تو تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم اس کے درخت کو اگاتے۔ کوئی ایک درخت بھی اگا سکتے کیا؟ کسان کو دیکھو، جب بارش نہیں ہوتی ہے تو کس طرح آسمان کی طرف دیکھتا ہوا بیٹھا رہتا ہے،
بارش ہو جائے اللہ بارش ہو جائے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم اپنی کھیتی کا ایک پودا نہیں لگا سکتے. لگا بھی دیں گے تو سوکھ کے جل جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. ہاں، اس کو اللہ پاک کرے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اگر ہم نہ اگائیں ان درختوں کو، ان پودوں کو، تو تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اس کے درخت کو اگا سکو. تو اب بتاؤ الہ مع اللہ، اب بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اگر ہے تو پھر کیوں نہیں یہ سب کام کر رہا؟ وہ کیوں نہیں بارش برسا دے رہا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں ہوا چلا دے رہا ہے؟ نہیں کر پا رہے کوئی بھی. تو جب سب اللہ کر رہا ہے تو پھر عبادت کا مستحق کون ہوگا؟ اللہ ہی تو ہوگا. اس کا الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے بل ہم قوم یعدلون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ گئے. دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، زمین کو بنانے والا اللہ ہے، آسمان سے پانی نازل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہاں، سارے پیڑ پودے درخت پھل فروٹ سب کو اگانے والا اور بنانے والا اللہ ہے. اس کے باوجود عبادت کا جب نمبر آتا ہے تو اب جا کے مزار پر بھی سر جھکا دے رہے ہیں. ہاں، وہاں بھی ایک سجدہ مار دے رہے ہیں ایکسٹرا، مندروں میں چلے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے سامنے سر جھکا دے رہے ہیں. کر رہا ہے سب کچھ وہ. تو الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ راہ راست سے سیدھے راستے سے ہٹ گئے. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا. بھلا بتاؤ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا؟ آج ہم اور آپ زمین کے اندر، زمین پر رہتے ہیں، کتنی اونچے اونچے مکانات بنا رہے ہیں آج کے دور میں، جے سی بی لا کر اور زمین میں سے کھود کر. یہ کون ہے زمین کو بنانے والا؟ جس زمین میں آج ہم اونچی اونچی عمارتیں بنا کر رہ رہے ہیں، اس زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو آپ کا وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہاں پر بنتا بھیا؟ اور وہ دبئی والا برج خلیفہ کہاں پر بنتا؟ پانی پر، آسمان فضا میں، اسی زمین پر اللہ نے بنے سے. وجعل خلالها انہارا، اور زمین کے بیچ بیچ میں اللہ نے نہر بنا دیے، ندی بنا دی، یہ تاکہ آپ اس کے ذریعے فائدہ اٹھاتے رہیں پانی سے. اور بھی مختلف جگہوں پر مختلف آیتیں ہیں. اللہ نے پانی کو بھی کہاں کس طرح ٹھہرایا، زمین کے نیچے ٹھہرا دیا، پہاڑ میں ٹھہرا دیا، برف کی شکل میں ٹھہرا دیا، تاکہ ضرورت پر انسان اس کو استعمال کرے. اللہ نے آسمانی پانی زمین کے اندر کہاں سے آیا؟ خود بخود نکل گیا؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرا دیا. اب کنواں کھود کر بورول ڈال کر آدمی نکال لیتا ہے. وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور پھر زمین کے ٹھہرے رہنے کے لیے ہم نے زمین میں کیا بنا دیا؟ پہاڑ. زمین کو اللہ نے جب بنایا تو وہ ایسے ہل رہی، تو اللہ نے پہاڑ کا ستون ڈال دیا زمین میں. اب دیکھو پوری زمین بالکل پرسکون ہے. ہاں، ذرا سے زلزلہ آتا ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب زمین کو بنایا گیا تھا تو ایسا ہو گیا. تو پہاڑ گاڑ دی اللہ نے زمین میں، وجعل لها رواسیا، اور زمین کے ٹھہرے رہنے کے لیے دنیا کے اندر اللہ پاک نے جگہ جگہ پر پہاڑ بنا دی تاکہ زمین بالکل برابر رہے، تاکہ گھر بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے کھدائی ہو تو ادھر سے ادھر نہ ہلے، پریشانی نہ ہو. لوگ سمجھتے ہیں، لوگ یہ سب سمجھتے ہیں ایسے آٹومیٹک ہے سب. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندر کے درمیان اللہ نے آڑ رکھ دی، رکاوٹ رکھ دی. دیکھیے
آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے یوٹیوب پر 2 سمندر ہے، اس کا پانی صاف نظر آ رہا الگ، اس کا الگ، ہاں دونوں کے درمیان رکاوٹ ہے، اس کا پانی ادھر نہیں جا رہا، اس کا ادھر نہیں جا رہا۔ کون ہے یہ سب کرنے والا؟ الہ مع اللہ، یہ کون کر رہا ہے سب اللہ۔ تو پھر اللہ پاک پوچھے تو پھر کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ یہ سب کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن تو پھر عبادت کا معاملہ آتا ہے تو پھر کیوں جھک جاتے ہو پیر صاحب کے سامنے جا کے؟ ہاں کیوں مزار پہ جا کے چکر لگاتے ہو؟ کیوں مندر میں پتھروں اور اینٹوں کو پوجتے ہو؟ لکڑیوں کے بھگوان بنا کر بتانے کے لیے بھائی انسانوں کو بھی بھگوان بنا لیتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں بہت سے ایسی بیوقوف لوگ ہیں، مطلب سوچنے کی بات ہے کہ وہ بھی ہمارے آپ کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، بھگوان کیسے بن گیا بھیا؟ ہاں بھگوان تو وہ ہوتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، ہاں جو نہ خود پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ یہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو کے بھگوان کیسے بن جائے گا؟ وہ تو انسان رہے گا۔ عقل جب ماری جاتی ہے بھائی تو یہی سب ہوتا ہے یار۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ وہ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ کہنے بھلا بتاؤ کون ہے کہ جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے جب پریشان حال اس کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تم کو زمین میں اپنے پہلے والے کی جگہ پر ٹھہراتا ہے۔ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی جگہ پر اللہ نے ہمیں دنیا میں ٹھہرا دیا، چلے گئے دنیا سے۔ اب دیکھیے یہ سسٹم کتنا عجیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ آہستہ آہستہ پوری ایک پیڑھی ختم ہو جاتی ہے، اس کی جگہ پر ایک نئی پیڑھی۔ ابھی آپ دیکھیں تو ہمارے اور آپ کے پردادا اور دادا کی عمر کے لوگ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، ایک آدھ کو مل گیا عجوبہ الگ بات ہے، لیکن ہوں گے کیا؟ تو کس طرح سے دیکھو ایک پوری پیڑھی اللہ نے ختم کر دی، اس کی جگہ پر ہمارے باپ آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوگا کہ یہ بھی پیڑھی پوری ختم ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ ابھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ ورنہ جب سے دنیا بنی اور جب سے لوگ آباد ہیں ان کو موت نہ آتی، سب زندہ رہتے، تو بتائیے دنیا میں پیر رکھنے کی جگہ ہوتی؟ مسجد میں کہیں نہیں ہوتی۔ اور جتنے بیچارے بوڑھے سوڑے پریشان ہیں ان کی دیکھ بھال اور ان کی ضرورت پوری کرنے والا کوئی ہوتا؟ ہاں ایک ایک خاندان میں پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار تو بوڑھے ہوتے خالی۔ یہاں انسان ایک ماں باپ کو ڈھنگ سے نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے پہلے لوگوں کا جانشین بنا دے رہا ہے، ان کی جگہ پر دنیا کے اندر آباد کیا، اللہ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ تو یہ اچھا، اس میں ایک بات کی طرف اور اشارہ کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی تو ویسے دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتے ہیں، بلکہ کافر بھی دعا کرتا ہے تو بہت سی مرتبہ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لیتے۔ شیطان نے دعا کی رب انظرنی الی یوم یبعثون، اس کو بھی اللہ نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا گیا کہ کون ہے جو پریشان حال کی پکار کو سنتا ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ آدمی جب اس کنڈیشن میں ہوتا ہے تو بڑے دکھ اور درد کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جب تک ہم پریشان نہیں ہوں گے نا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاہٹ اور توجہ ویسی نہیں ہوتی جتنا نارمل حالت میں رہتی ہے۔ جو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت نارمل حالت میں نہیں رہتی۔ قرآن نے کئی جگہ پر اس بات کو کہا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے نا تو خوب متوجہ ہو کر اللہ کو پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ،
لیکن جب اس کی پریشانی اور تکلیف کو ہم دور کر دیتے ہیں تو پھر تو اس طرح گردن اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے، لگتا ہے کبھی سے کوئی پریشانی آئی ہی نہیں۔ یہ ہے انسان کا حال۔ تو معلوم ہوا کہ اس حالت میں انسان چونکہ ٹوٹے دل کے ساتھ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص اس کی دعا کو قبول فرماتے، اس لیے بات کہی گئی۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن پھر بھی بہت کم لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ الہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون۔ بھلا بتاؤ کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں۔ خشکی اور تری دونوں جگہ پر آدمی سفر کرتا ہے، سمندر میں بھی، تری سے مراد پانی، سمندر پر بھی سفر کرتا ہے اور خشکی میں بھی سفر۔ لیکن یہ راستہ کون بتانے والا ہے؟ آئے لوگوں نے نئے نئے آلات اور چیزیں ایجاد کر لی، لیکن یہ چیز بھی ایجاد کیے ہیں کس کے سہارے؟ یہ اللہ نے جو تارے بنائے ہیں اس کے ذریعے سے راستہ طے کرتے لوگ۔ آج ہوائی جہاز بھی اڑ رہا ہوتا ہے تو ان کا جو سسٹم پورا ہے وہ جو بناتے ہیں وہ تاروں کو ہی سامنے رکھتا ہے۔ ایسے ہی سمندر میں جو جہاز چل رہا ہوتا ہے وہ تاروں کے ذریعے سے ہی مدد لے کر کے اپنے راستے کو طے کرتے ہیں، پھر ان کی وہ مشینیں اور جو چیزیں ہوں گی اس کے سہارے سے بتاتی ہوں گی، لیکن اصل بنیادی چیز ہے وہ کیا؟ یہ ستارے جو اللہ نے بنائے ہیں اس کی مدد سے یہ لوگ راستہ طے کرتے ہیں۔ اور ہم سوچتے ہیں یہ ٹیکنالوجی اور یہ اور وہ سب کچھ ٹھیک ہے بے شک، لیکن یہ اللہ کی جو بنائی ہوئی چیز ہے ان کے محتاج ہیں، انہی کے ذریعے سے انہی کی گائیڈنگ میں یہ سب کام کر پاتے ہیں۔ یہ کہاں پر وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہاں اللہ نے 14ویں پارے میں اس بات کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے یاد آئی اچانک آیت، کہاں چلے گئے بھائی؟ کہاں پر ہے؟ ہاں یہ دیکھیے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کے ذریعے سے وہ لوگ راستے کی رہنمائی پاتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں ہم اڑا رہے ہیں، تم اڑا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری گائیڈ یہ کر رہے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ستارے۔ ہاں تو کہتے ہیں کون ہے جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں، اور کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ رحمت سے مراد ہے بارش۔ یہ ہمیں اور آپ کو تو اتنا احساس نہیں ہوگا، لیکن گاؤں دیہات میں بھی میں تھا، وہ گرمی ایسی پڑ رہی تھی، ایسی گرمی، اور کسان حضرات سب بارش کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے تھوڑی ٹھنڈی ہوا چلتی اتنی خوشی ہوتی ان لوگوں کو، ہاں اب لگ رہا ہے کہ بارش ہوگی، ہاں بادل جو ہے آ رہا ہے ادھر سے، اس طرح کرتے تھے لوگ۔ تو ہر چیز کو قرآن ہے نا، یہ ایک انٹرنیشنل بک ہے، ہر طرح کے لوگوں کی باتیں اس میں ہیں۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو شہر میں رہنے والے سمجھیں گے، کچھ چیزیں گاؤں دیہات کے لوگوں کی۔ اب یہ بارش سے پہلے ہوا خوشخبری دیتی ہے، کیا خوشخبری دیتی ہے ہمیں آپ کو اتنا نہیں پتہ چلے گا، لیکن ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب بارش ہونے والی، وہیں سے ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، اب بارش ہوگی، اب کھیت لگائیں گے اور
اناج ہوگا، غلے ہوں گے، ساری تیاریاں شروع ہو جاتی ہے. اس کو کہا کہ کون ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ کون ہے؟ جواب کلیئر ہے، اللہ. تو پھر اب اگلا سوال ہے، جب اللہ ہی یہ سب کر رہا ہے تو الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ نہیں ہے. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی بلند اور برتر ہے ان تمام سے جس کو یہ لوگ اللہ کی خدائی میں شریک کرتے ہیں. اللہ کے بالکل قریب ہی نہیں ہیں یہ لوگ، خدائی میں کیا شریک ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ کون ہے جس نے ابتداءً پیدا کیا؟ پہلے ہر چیز کو پہل کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. ثم یعیدہ، پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ان چیزوں کو پیدا کریں گے. انسان پیدا ہوا، موت آئی، دنیا سے چلا گیا، اپنی قبر میں دفن کر دیا گیا، سڑ گل گیا، مٹی بن گیا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی دوبارہ اسے پیدا کرے. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بتاؤ کون ہے جو تم کو روزی دیتا ہے آسمان سے پانی نازل کر کے، والارض اور زمین سے پودے اور درخت اگا کر. آم کے درخت، آج کل طرح کے آم آ رہے ہیں سلیمان، کون دے رہا ہے؟ زمین سے پیڑ نکلا، اس میں پھل لگا، یہ سب کرنے والی ذات کس کی ہے؟ جواب کلیئر ہے، اللہ. کہتے ہیں کہ الہ مع اللہ، تو پھر بھی اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں؟ نہیں ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں تو لاؤ، پروف پیش کرو، دلیل پیش کرو. ان کنتم صادقین فی دعواکم، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں تو لاؤ، پیش کرو، دلیل دو اس کی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب جو کرنے والی ذات ہے، اللہ تو وہ ہے، معبود تو وہ ہے، تو جو یہ کر رہا ہے عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اور جو یہ نہیں کر رہا ہے وہ معبود نہیں، عبادت کا مستحق نہیں. تو کر رہے ہیں تو سب کچھ اللہ، تم خود کہہ رہے ہو کہ اللہ کر رہے ہیں، تو پھر عبادت کا جب نمبر آتا ہے تو پھر کہاں سے 10 20 50 نکل آتے ہیں چوہے؟ ہاں بھائی، عبادت کا نمبر آتا ہے تو کہاں سے نکل آتے ہیں یہ سب کرنے میں کوئی اللہ کے شریک ہے کیا؟ جب کوئی شریک نہیں تو عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توحید سمجھائے، توحید پر باقی رکھے، شرک کی تمام قسموں سے اللہ محفوظ رکھے. چاہے وہ مندر کا پوجا ہو، بتوں کے سامنے سر جھکانا ہو، یا مزاروں پر جانا ہو وہاں سر جھکانا ہو، غیر اللہ سے کسی بھی طرح کی استمداد اور ان سے اپنی مرادیں مانگنا، چاہے وہ پیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، نلی ہو، کچھ ہو، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور اللہ ہی سے مانگنا. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو استقامت دے. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا